جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر. میرے بہت پیارے بھائی انگلینڈ سے ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں. دا بیٹر ٹروتھ کے فاؤنڈر اور سی ای او, جرنلسٹ. بہت خوبصورت ہاتھوں میں آپ نے پرورش پائی ہوئی ہے جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کے گرینڈ سن. جب میں قدرت اللہ شہاب کے بارے میں سوچتی ہوں نا, کل ہی میں نے ان کی دوبارہ کتاب نکالی. ان کی کتاب کو میں بار بار پڑھا. 2 بار تو میں پڑھ چکی ہوں, تو کل میں نے پھر اپنی کتابوں میں سے اس کو ڈھونڈ کے نکالا. اینڈ آئی تھاٹ آئی ول گو تھرو اٹ اگین. یعنی آپ امیجن کیجئے گا کہ 1947 اس سے پہلے کتنے نامساعد حالات تھے. ان حالات میں آپ نے پڑھا, سی ایس ایس کا امتحان دیا, اور پھر جب بڑی باعث سچویشن تھی اس سچویشن میں بھی آپ نے بہترین پوزیشنز پہ کام کیا. تو یقیناً ماں باپ اگر خود پڑھ لکھ جائیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اولاد, وہ کہتے ہیں نا شیر کا بیٹا سوا شیر, شیر کا سوا شیر, دیٹس واٹ اٹ از. تو جناب سمیع اللہ ملک صاحب ان کے گرینڈ سن ہیں. دا بٹر ٹروتھ, جیسا میں نے پہلے کہا, اس کے سی ای او ہیں. تو آپ میرے ساتھ ہوا کرتے ہیں. ہم نے پچھلے 2-3 پروگرامز نا جو کیے تھے وہ 6th جنریشن وارفیئر کے بارے میں کیے تھے. آج کی بلکہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. آپ امیجن کیجئے گا کہ بلکہ کل ہی میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی آئرن مین کے بارے میں اور ایکسوسکیلیٹنز کے بارے میں پڑھ رہی تھی. ایکسوسکیلیٹن, ہم وی آر اینڈوسکیلیٹن, یعنی ہماری ہڈیاں اندر ہیں اور ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلز اور گوشت پوست سے کور کیا ہے. 2014 میں اوباما صاحب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا. پھر 2000 اور امریکہ آئرن مین بنانا چاہتا تھا. 2017 میں ولادیمیر پوتن نے بھی اس چیز کا عندیہ دیا تھا کہ یس, ویپنز کی صورت میں تمام دنیا کے پاس اس وقت لیٹسٹ اور ایڈوانس ویپنز ہیں, مگر اب وہ اپنی جو افواج ہیں وہ ایکسوسکیلیٹل فوجی تیار کیے جائیں گے. یعنی ان کا باہر کا ڈھانچہ اتنا مضبوط ہوگا. دیکھیے آگے زندگی کیسے نظر آتی ہے. آج کی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, جب میں نے 6th جنریشن وارفیئر کی بات کی اور امریکہ میں ہی یہ واقعہ پیش آیا. وہ کہتے ہیں کہ فلوریڈا کا ایک شہر ہے. اب موسٹ آف دا تھنگس اینڈ سسٹمز آر کنٹرولڈ بائی کمپیوٹرز, یو نو دیٹ. تو یہ فلوریڈا کا ایک شہر ہے, جیسے پینے کا پانی جس جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے یا وہ جو سسٹم ہے, دیٹ از آل کنٹرولڈ بائی دی کمپیوٹرز. تو پانی کے بیچ میں پانی کو نیوٹرلائز رکھنے کے لیے, جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے کچھ ایک چیزیں ملائی جاتی ہیں. ان کی کنسنٹریشن اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اب انہوں نے کیا کیا, یہ فلوریڈا کا ایک شہر ہے, اس کے آبی نظام تک رسائی ایک ہیکر نے حاصل کی. اب امیجن کیجئے گا کہ کمپیوٹر کو ہر چیز فیڈ ہے کہ کتنا ہائیڈرو آکسائڈ اس میں, سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ اس میں ملانا ہے, یا کس کس کیمیکل کو کتنا ملانا ہے. تو اس ہیکر نے ریموٹلی اس کمپیوٹر کے اوپر ایکسیس حاصل کی, اور یہ تیزابیت کو کنٹرول کرنے کے, پی ایچ اور پی او ایچ لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں وہ کہتے ہیں سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ NaOH کی مقدار جو ہے وہ ملائی جاتی ہے. دیٹ از اے کنٹرولڈ. مگر اگر سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اب اس ہیکر نے کیا کیا ہے کہ ریموٹلی اس سسٹم کو ایکسیس کیا, اور پانی میں تیزابیت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ ہے اس کی مقدار کو ضرورت سے بہت زیادہ بڑھا دیا. الحمدللہ پتہ چل گیا. یہ اولڈ سمر شہر کا نام ہے. ان کے میئر نے یہ کہا ہے کہ آف کورس اٹس اے ویری بیڈ تھنگ, اور اگر وہ لوگ پانی کو استعمال کرتے تو اس کی پھر کیا کانسیکوینسز ہوتے, وہ تو خیر بات کی بات ہے. اس کو بھی اریسٹنگ کیا گیا. یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کینیڈا امریکہ سے ہے یا امریکہ کے باہر سے ہے. بہرحال یہ ہے. یعنی اب کسی کی پرسنل پریزنس کی ضرورت نہیں ہے, ریموٹلی سسٹمز کو کنٹرول کر لیا جائے گا, اور پھر کیا تباہی ہوگی, اللہ بہتر کرے. اینی ویز, سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں, میں ان کو اپنے ساتھ لیتی ہوں. سمیع اللہ ملک صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آلویز گڈ ٹو ہیو یو. آپ پوری دنیا کے اخبارات کے بیچ میں لکھتے ہیں. آپ کی سائٹ دا بیٹر ٹروتھ کے نام سے آپ کی سائٹ ہے. آج میرا جب ابھی میں نے اس فلوریڈا کے شہر کا بھی تذکرہ کیا ہے,
دنیا کے بدلتے حالات، اور امریکہ میں ظاہر ہے اقتدار کی تبدیلی آئی ہے، جناب جو بائیڈن صاحب آئے ہیں، اور وہ ایک کواد ٹریڈ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جس میں امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اینڈ جاپان شامل ہیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں بنا تھا چائنا کو تھوڑا سا تنگ وقت دینے کے لیے۔ مگر جب جو بائیڈن آئے تو جو بائیڈن نے کھلے طور پر اپنا ذکر کیا ہے اب رشیا کے اگینسٹ۔ رشیا نے ان ریٹرن یہ کہا ہے کہ اس وقت رشیا میں جتنی پرابلمز چل رہی ہیں، یعنی جو سٹرائکس ہیں، جو ہنگامہ ہیں، جو رائٹس ہیں، اور جو اپوزیشن لیڈر کو جو سپورٹ دی جا رہی ہے، ولادیمیر پوتن نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام کا تمام امریکہ کروا رہا ہے جسٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز رشیا۔ میں بے اختیار 70s کے دور میں چلی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ رشیا اور امریکہ کی جو وار تھی، امریکہ پاکستان کو کتنا استعمال کیا گیا تھا، اور ٹیررزم کے واقعات کتنے بڑھ گئے تھے اس زمانے میں۔ یعنی دین کی شکل ہی، اب تو سعودی عربیہ نے، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ گئے تھے سعودی عربیہ گئے تھے تو انہوں نے، سعودی عربیہ نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ سلیبس تک بدل دیا تھا، مسلمانوں کے بیچ میں بھی جماعتوں کو بنا دیا گیا تھا ایک دوسرے کے برابر کھڑا ہونے کے لیے۔ جناب جو بائیڈن صاحب پریزیڈنٹ آف امریکہ نے اپنا بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو افغانستان سے افواج کو واپس بلایا جائے گا، اور نہ ہی عراق سے افواج کو واپس بلایا جائے گا۔ رشیا کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو رائٹس ہو رہی ہیں ان میں مکمل طور پہ امریکہ کا ہاتھ ہے۔ آج بلکہ چائنا کا بھی بیان آ گیا کہ چائنا یہ کہتا ہے کہ امریکہ صحیح حربے کا استعمال نہیں کر رہا۔ مگر میرا غم اور میرا درد صرف پاکستان تک پہ ہے کہ اس تمام صورتحال کی جو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس کی وجہ سے اس تمام حالات میں پاکستان کتنا سفر کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو مجھ پہ اعتراض ہے کہ میں پاکستان کی آرمی کی بات کرتی ہوں۔ میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ میں نے اپنی ہوش میں جتنے واقعات دیکھے، جب ایک گورنمنٹ آئی تو دوسری گورنمنٹ دوسری جو پارٹی جو اپوزیشن میں بیٹھی تھی، ان کے الفاظ بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں کہ آرمی کو آئے اور ٹیک اوور کرے۔ یہ محترمہ بے نظیر جب پوزیشن میں تھی تو نواز جو اپوزیشن تھی انہوں نے یہ لفظ کہا، اور جب جناب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو پیپلز پارٹی نے یہ لفظ کہا کہ آرمی آئے اور آرمی ٹیک اوور کرے۔ اس دفعہ تھوڑی سی نئی کروٹ لے لی کہ انہوں نے آرمی کو انوالو کرنا چاہا۔ کل میں بیان پڑھ رہی تھی اور بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو کور بھی کیا کہ جنرل افتخار بابر صاحب نے کہا کہ آرمی کو خام خواہ مت بیچ میں گھسیٹیے گا، وی ہیو سو مچ ان آر پلیٹس۔ مگر پاکستان نے کس ٹیررزم میں سے گزرا، اور اب آنے والی صورتحال میں ہمارے پہ کیا پریشرز ہوں گے۔ آئی انڈرسٹینڈ، آئی تھنک کہ ہمارے پولیٹیشنز دے آر ناٹ سنسیئر ود دا کنٹری۔ جناب سمیع اللہ ملک صاحب، میرے یہ تمام کے تمام کنسرنز تھے۔ ناؤ بال از ان یور کورٹ، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ اعوذ باللہ اسمی اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ میں نے قرآن کی جو پہلی آیت پڑھی ہے وہ ابھی میرے ذہن میں آئی جب میں نے آپ کا انٹرو سنا، اور آپ نے فلوریڈا کے بارے میں جب بتایا کہ کس طرح ایک ہیکر نے وہ پانی کا جو ذخیرہ تھا اس میں جو ہے وہ ایسڈ کی تعداد بڑھائی اور انسانوں کو مارنے کا، انسانوں کو ہلاک کرنے کا ایک جو منصوبہ اس نے بنایا۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے پھر ایک اور سورہ حشر کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح وهو العزیز الحکیم۔ اب یہ دیکھیے بہن کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مصور ہیں، ہم انسان اس کی بہترین تصویر ہے، جو ہم آپ کے اس وقت جو انسان آپ کے سامنے جو لوگ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا بہترین شاہکار ہے۔
اور میں یعنی اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کا جو انٹرو ہے مجھے اس میں یعنی سن کے اس سے کوئی حیرت بھی نہیں ہوئی نہ تشویش ہوئی، کیونکہ آج ہی صبح میں نے ایک اور بڑے معروف انٹرنیشنل چینل پہ یہی اس کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے تو انسان کے لیے بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں. انسان مصور کو آپ دیکھ لیں، میں مصور کیوں کہتا ہوں کہ اللہ کا سب سے شاہکار جو ہے وہ انسان خود ہے. اللہ نے خود اپنے مصور ہونے کا اعلان کیا. اللہ کی تعریف میں، اللہ کے اسماء الحسنی میں اس کا نام ایک مصور بھی بڑا معروف نام ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ عطا فرمائے. حواس خمسہ میں آنکھوں سے شروع کرتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آنکھیں جو ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوردبین نگاہ آپ کو نہیں دے دی کہ آپ پانی پینے لگے یا کوئی ڈرنک پینے لگے تو اس کے جرثومے جو ہے اس میں ایسے نظر آئیں کہ آپ جو ہے پانی نہ پی سکیں. اور اتنا کم بھی نگاہ نہیں دی آپ کو کہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی جراثیم تیر رہے ہوں، یا کوئی مکھی ہو، یا کوئی مچھر ہو، یا کوئی اور ایسا انسیکٹس موجود ہو تو آپ اس کو دیکھ نہ سکیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی لمیٹڈ آپ کو ویژن دی ہے. اور یہی بات آپ کے کانوں کی ہے، سماعت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی جو ہیئرنگ پاور ہے اتنی سخت نہیں، اتنی زیادہ، اتنی سینسٹیو نہیں بنا دی کہ پورے شہر کا شور، پورے محلے کا شور جو ہے ہمارے دماغ میں گھس جائے اور ہم پاگل ہو جائیں، ہمارا دماغ پڑنے لگے. بڑی لمیٹڈ، یعنی قریب کسی چیز کا ہم جو ہے وہ احساس بھی کر لیتے ہیں، بہت دور کی چیز کا شور بھی ہم نہیں سن پاتے. معقول جو بات ہم جو ہمارے پاس سامنے بیٹھے ہوں، ایک معقول ایٹماسفیئر میں ہم باتیں سنتے بھی ہیں. اور ہماری آواز اگر ایک لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو اگلا آدمی خود کہتا بھی کیوں اتنا چیخ کے کیوں بول رہے ہو، میں کوئی بہرا تو نہیں ہوں، میں I'm not deaf. آہستہ بات کرو. یعنی گویا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو یہ معیار بھی عطا فرمایا ہے کہ وہ آپ کو بتا دیتا ہے. پھر تیسری بات آپ کی پاور آف اسمیلنگ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کی جو پاور آف اسمیلنگ ہے اتنی سینسٹیو نہیں بنا دی گئی کہ سارے شہر کی بدبو جو ہے وہ آپ کے دماغ کو پاگل کر دے، آپ کی زندگی کو بے چین کر دے، یا آپ کا جینا دو محال کر دے. اور اتنی کم بھی نہیں ہے کہ اپنے گرد و پیش کو آپ احساس نہ کر سکیں. پھر آپ یہ دیکھیں آپ کی منہ میں زبان ہے، گوشت کا ایک چھوٹا لوتھڑا ہے، وہ ایک ہی وہی زبان ہے، ہم تبدیل تو نہیں کرتے. وہی زبان جو ہے ہمیں وہ نمک کا، مرچ کا، میٹھے کا، پانی کا، ٹھنڈے کا، گرم کا کتنے ذائقے ہمیں بتاتی، کتنے ذائقے میں بتاتی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج سائنسی نگاہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہماری آنکھ جو اللہ نے ہمیں دی ہے، آنکھ مطلب ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ 13,500 رنگ دیکھ سکتی ہے ایٹ اے ٹائم. 13,500 رنگ دیکھ سکتی ہے اور فوکس کر کے بتا سکتی ہے یہ رنگ کون. اب مثال کے طور پہ جب آپ کو پتا ہے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ گلاسز لینے کے لیے جاتے ہیں تو جو آپٹیشین ہوتا ہے وہ پڑھا تو سکتا نہیں کیونکہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں. نان ایجوکیٹڈ پرسن کے لیے ہوتا کیا ہے کہ انسان ایک تصویر رکھی جاتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے دائرے ہوتے ہیں. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے یہ سرخ دائرہ کدھر ہے، گرین کدھر ہے، وائٹ کدھر ہے، کالا کدھر ہے. اب یہ دیکھیے مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت سے ہمیں یہ چیزیں بنائی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ سب چیزیں بنائی ہیں، انسان کو بنائی ہے، تو اس کی پھر ڈیوٹی بھی کو لگائی، اسے دنیا میں رہنے کا ڈھنگ بتایا ہے، دنیا میں تمہیں کیسے رہنا. یہ جو ہم نے آج جنگ و جدل اور اس دنیا کو بربادی کی جو منصوبے ہم بناتے ہیں، توڑتے ہیں، بناتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہ خود ہم اپنی ذات سے بغاوت کر رہے ہیں. اپنے رب سے بغاوت تو ہے ہی مطلب ہے، لیکن خود سے بھی یہ بغاوت کر رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جو کمزور ہوتے ہیں وہ جو ہے مدد کے لیے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. حالانکہ ظالم جو آدمی، جو بڑی طاقتیں ہیں جو آج کل ظلم کر رہی ہیں اپنے مفادات کے لیے، ہمارے سامنے موجود ہیں. میں نام لیے بغیر آپ کے سننے والے بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مناپلی کون کر رہا ہے، مناپلی کس نے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب میں ان دونوں چیزوں کو جو میں نے آپ کو سامنے عرض کی ہے، میں ان کو آپ کے ٹاپک کی طرف جوڑتا ہوں ان کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بائیڈن ہمارے لیے اور جو بائیڈن کے لیے پاکستان کو نئے نہیں ہے. اوباما کے زمانے میں یہ نائب صدر رہے اور انہوں نے بڑا اچھا ٹینیور گزارا اور پاکستان میں کئی دفعہ تشریف لائے اور پاکستان کے اہم اور نامور مسائل کی طرف بھی ان کی پوری نگاہ ہے اور انہیں پتا ہے. اب جو سابقہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے تو پاکستان کی مدد سے افغانستان کے ساتھ تو امن معاہدہ کر لیا. پاکستان نے ایک تاریخی کردار ادا کیا، حالانکہ یہ وہی ٹرمپ ہے جنہوں نے اپنا آغاز ہی مسلمانوں کو گالی سے شروع کیا تھا اور بالخصوص پاکستان کو تو بہت بلیم کیا تھا. پاکستان کو چیٹر بھی کہا گیا اور کہا کہ آپ ہم سے بہت پیسے لیے یہ وہ. لیکن قدرت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے.
وہ تو انہوں نے انڈیا کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا، ایون انہوں نے اپنی کمپین میں بھی، میں آپ کو تو بتاتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں کہا تھا جتنا انہوں نے بعد میں انڈیا کے بارے، حالانکہ وہ جو چوکے کا گروپ ہے اس میں انڈیا از دا مین پلر. بالکل صحیح فرما رہی. میں یہ نہیں کہتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کیونکہ ہمارا پروگرام آپ نے پاکستان کا نام لیا ہے، اس لیے میں نے یعنی انٹینشنلی میں صرف پاکستان کو کوٹ کر رہا ہوں اس معاملے میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ مودی کو تو انہوں نے مفاد کے لیے گود میں لے لیا، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات مراسم خراب ہی رہے تا وقت کے افغانستان کے اندر جب انہوں نے پوری جان مار لی، مدرہ بم بھی پھینک کے دیکھ لیا ننگرہار میں، سارے کام کر کے دیکھ لیے، اور جب انہوں نے مزید یعنی امریکہ کی معاشی حالت کو یعنی مزید تباہ و برباد ہونے سے بچانے کے لیے بالآخر انہوں نے صلح کا ڈول ڈالا اور پاکستان نے اس میں بڑے اخلاص کے ساتھ اس کی مدد کی. یہ ساری پالیسیاں جو ہیں مطلب وہاں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا کہ ادارے چلاتے ہیں وہاں پہ، یہ وہی ادارے ہیں جو آج جو ٹرمپ کے زمانے میں تھے، آج جو بائیڈن کے زمانے میں بھی ہیں. کیا بات. اب آپ یہ بات بہرحال میں ٹرمپ کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں ایک بات کہی تھی، اس نے کہا کہ میرا پہلا دور صدارت ہے کہ ہم نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں سر. انہوں نے خود اس بات کا اعلان کر دیا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی صدور آئے امریکہ کے حالیہ ادوار میں، سب نے کوئی اپنے دور میں جنگ شروع کی، کہیں جنگ میں شدت پیدا کی، کہیں جنگ میں نئے محاذ کھولے گئے، لیکن میں نے اپنے دور میں جنگ شروع نہیں کی. یہ بہرحال انہوں نے یہ بات کہی، یہ بات درست ہے، اور حالانکہ وہ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، لیکن جب صلح کا معاملہ جب آیا انہوں نے، تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں پھر جو ادارے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ جو وہاں کے جو ادارے ہیں ان کا تو دال دلیا چلتا ہی جنگوں کے ساتھ ہے. امریکہ کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ دفاع کی ہے، اسلحہ سازی کی ہے، اور ان کی انڈسٹری چلتی اسی کے ساتھ ہے. لیکن وہ اس ٹرمپ کی اس حرکت سے بھی بہت ناراض تھے، اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس معاہدے کو فوری طور پر نافذ تو نہیں ہونے دیا، اور آج بھی وہ جو مسالتی معاہدہ ہے وہ اس بات کا منتظر ہے کہ امریکہ اپنے حصے کا کام کرے. لیکن امریکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان اداروں کے توسط سے ہو سکتا ہے کہ میری جو فورسی ہے یہ غلط بھی ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ رشیا کو دباؤ میں رکھنے کے لیے وہ افغانستان کے معاہدے کو جو مورد الزام ٹھہرائیں گے، وہ پاکستان پھر دباؤ ڈالیں گے. پاکستان کے لیے ڈوم وار کا ٹائم جو پھر ہو سکتا ہے ممکن ہو وہ دوبارہ آ جائے، اور وہ پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ آپ طالبان سے کہیں کہ جو اس نے معاہدہ کر رکھا ہے اس پہ وہ پوری طرح 100% عمل کرے. جبکہ اس دفعہ پاکستان نے ایک بہت عمدہ اور بڑا ویژنری کام جو پاکستان نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے فری کین کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا، وہ دونوں کا کسی کا ضامن نہیں بنا، اور اس طرح دوحہ میں جو معاہدہ ہوا ان کا، یہ دونوں کا جو معاہدہ تھا یہ انٹائرلی افغان جو طالبان تھے ان کا اور امریکہ کی انتظامیہ کے درمیان ہوا، اور پاکستان کا صرف اتنا ہی کردار تھا کہ اس نے افغان طالبان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ صلح کی ٹیبل پہ بیٹھے. اب امریکہ کے پاس وہ ویپن نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ جانتی ہیں دنیا کے اندر جو ہے جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی بات کو منواتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا تو تم ہمارے ساتھ ہو. آپ بتائیں کہ یہ ون ورلڈ آرڈر کے اندر یہ بات نہیں کھل کے سامنے آ گئی دنیا کی تباہی کے لیے، یا تم ہمارے ساتھ ہو یا پھر ہم سفر کریں گے تم ہمارے دشمن ہو. یعنی گویا ان کی مدد نہ کرنا وہ خود ہی کہہ دیتے کہ ہمارے دشمن ہیں. جو ہے ان کی کاروائی جو پھر شروع ہو جاتی ہے، جیسے انہوں نے اس کا پہلا آغاز جو تھا وہ عراق سے بھی کیا تھا، آپ جانتی ہیں. میں دو تین باتوں کا حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ کا سوال بڑا جامع ہے تاکہ اس میں سمجھ آ سکے کہ آئندہ پاکستان کے اندر جو بائیڈن حکومت جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے خدشات کیا ہیں. مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ چین کو بھی ہلکے پیٹ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کا جو سی پیک جو ہمارا جو پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے اس پہ بھی ان کی پوری نگاہ ہے. ان کے ادارے کسی صورت بھی اس کو کامیاب ہونے میں خوش نہیں ہے کہ کس طرح کامیاب ہو. اور اس کے ساتھ ہی اس کے بہاف کے اوپر چین نے کیونکہ بہت بڑا ایک اور پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے ون روڈ ون بیلٹ کے نام سے، وہ اس کا جو انیشیٹو ہے اس کے اندر $5,000 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور ایسے بھی اس نے 2049 میں 2049 میں اسے مکمل ہونا ہے مکمل طور پر، لیکن اس سے پہلے اس کے کئی جز تیار ہو جائیں گے. اور اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے، اس کی جو بھی رپورٹ تیار ہوئی ہے، جو دنیا کے جو ماہرین معاشی ماہرین انہوں نے کہا ہے کہ اس ون روڈ ون بیلٹ کے بعد جو ہے چائنا جو ہے دنیا کی 70% مارکیٹ پہ قابض ہو جائے گا.
اور آئندہ سپر پاور وہی ہوگا جو کہ ملکوں کی منڈیوں پہ قبضہ کرے گا. ملکوں کی منڈی کا قبضہ توپوں سے، بم سے، میزائلوں سے نہیں کیا جاتا. جو وہاں کی عوام ہوتی ہے، ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، وہ ان کو وہاں پہنچانا، ان کے دروازے کے اوپر، اور سستا پہنچانا، یہ منڈیوں پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے. نہیں، ایک اور چیز بھی تو ہے نا. ایک تو ضروریات زندگی فراہم کرنا، اور ایک چائنا اب یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی کرنسی میں تجارت ہو، کیونکہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی تجارت ہو رہی ہے امریکن ڈالر میں ہو رہی ہے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امریکہ کو اس کا بینیفٹ مل رہا ہے. اگر بٹ کوائن میں ڈیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو اپوز کیا جا رہا ہے، مگر امریکہ سے بھی انڈورسمنٹس نکل رہی ہیں کہ بٹ کوائن میں تجارت ہونا شروع ہو جائے، تو اس کا براہ راست نقصان تو امریکہ کو آئے گا نا. کہ آج آپ مجھے ٹف ٹائم دینے کے لیے طے کر کے آئے ہیں کہ مجھے آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے. آپ بہت پیارے ہیں. نو تھینک یو ویری مچ. آئی ڈونٹ مین، میں تو آپ سے سیکھ رہی ہوں سر. نہیں قطر نہیں. آپ نے بڑی درست بات کہی اور بڑی بروقت بات کہی. ابھی چائنا، آپ نے دیکھی، میں نے جیسے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ چائنا نیور پٹ دیئر فیٹ ان دا مڈ. وہ ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کے اپنا پاؤں رکھتا ہے. اور چائنا جو کہ معاشی لحاظ سے سبقت دیتا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے پاؤں جو ہے بڑے سوچ سمجھ کے اپنے رکھے اور اپنی پالیسیاں بڑے سوچ سمجھ کے آگے بڑھائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کے ساتھ چائنا کی جو تجارت اتنی بڑی بڑھ چکی ہے، اب امریکہ کے لیے مشکل ہے بہت زیادہ کہ واپس آنا. اب آپ دیکھیے صدر نے ٹیرف کا پھڈا بھی ڈالا، اس نے بارٹر سسٹم کا بھی ایک دباؤ ڈالا، مطلب ہے. لیکن چائنا ثابت قدم رہا. چائنا نے کہا کہ ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی ہوگی، جو بھی آپ کریں گے ٹیٹ کی پالیسی ہوگی. مطلب ہے آپ ٹیرف بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا دیں، ہم بھی ٹیرف بڑھا دیں گے. آپ بارٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہم بارٹر کے ساتھ بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا جس ریٹ پہ، جس قیمت پہ وہ چائنا مال سپلائی کرتا ہے، وہ دے نہیں سکتے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے بارے میں چائنا نے سب سے بڑا جو اقوام عالم کو یہ تاثر دیا وہ یہ دیا ہے، اس نے کہا کہ میں دنیا کے ممالک کے ذاتی ان کے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت بالکل نہیں کرتا. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. اور چائنا نے اپنے پچھلے 30 سال سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے ملکوں کے اندر ان کی جو مسائل ہیں ان کے اندر کبھی مداخلت نہیں کی، الا کہ اگر کوئی اس کے اپنی ٹیریٹری کو اس کو چھیڑے یا اس کو حرکت کرے. اب آپ دیکھیے کہ تائیوان کو بالکل اس کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. چین کے لیے تائیوان پہ قبضہ کرنا چند گھنٹوں کی بات ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ اس وقت جنگ کی حصول میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ان کے بڑے منصوبے ان کے سامنے ہیں. اب یہ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دیر پہلے، آج سے 6 سال پہلے، جاپان کے ساتھ ایک جزیرے کا معاملہ تھا. ان کا جزیرہ تھا، انہوں نے لے لیا، بڑے طریقے سے لے لیا. ہانگ کانگ کے بارے میں دیکھیں کہ برطانیہ کے ساتھ ان کا 100 سال کا پیکٹ تھا. اگر وہ چاہتے تو 100 سال سے پہلے 90 سال کے بعد ہی وہ ہانگ کانگ کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے برطانیہ کو 10 سال کا اور موقع دیا. ان کا جو مادہ ہے ہم سے پورا اتریں گے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس دن برطانیہ نے وہاں سے نکلنا تھا، اس سے 5 دن پہلے چین نے بحری طور پہ اس کی ناکہ بندی کر دی، جو کہ برطانیہ کے لیے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کا منصوبہ کچھ اور تھا. اب کتابوں میں وہ چیزیں آ بھی گئی ہیں کہ منصوبہ کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ بہادر جب بھی جس ملک سے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ چھوڑ کے آتے ہیں. پاکستان میں کشمیر چھوڑا ہے، بالکل کشمیر چھوڑا ہے، ہر جگہ پہ. میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی ہے. لیکن یہ ہے کہ اسے اس کا اس بات کا پتا تھا. اس نے ہفتہ پہلے ناکہ بندی کر دی، نو مین لینڈ میں اس نے اپنی نیوی کھڑی کر دی تاکہ کوئی اور چیز اس میں کو آ نہ سکے. اور عین وقت کے اوپر مطلب اس سے بجائے کسی کو بتانے کے، اور ان کو وہاں سے انخلا کرنا پڑا. پر آپ یہ دیکھیے کہ پھر ہانگ کانگ میں انہوں نے دوہرا نظام رکھا. چین کے اندر جو نظام ہے وہ بالکل وہی نظام اس میں نہیں رکھا. اس نے کہا کہ میں چین کے اندر، ہانگ کانگ کے اندر اس نے ڈیموکریٹک نظام رکھا، لیکن تھوڑی سی اسے ٹائٹ کر دیا الزامی لحاظ سے. اب آہستہ آہستہ وہ اس کو اپنے اس نظام کی طرف لے آئیں گے. اب چین یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو نظام حکومت ہے، جو کہ چینی کمیونسٹ پارٹی چلا رہی ہے، وہ اس کو زیادہ بااختیار رکھا ہوا. انہوں نے اس کی باقاعدہ پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے، سینکڑوں آدمی مشتمل ہے، شہروں. یعنی آپ دیکھیے جس طرح ہمارے بلدیاتی نظام ہے، اس طرح کا انہوں نے نظام وہاں پہ چین میں بنا رکھا ہے. لیکن ایک ہائر کمیٹی جو ہے بڑے فیصلے کرتی ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے اس ون روڈ ون بیلٹ کو پہ مؤثر پالیسی اختیار کرنے کے لیے انہوں نے جو اپنی سب سے بڑی جو ان کا جو فیصلہ ساز ان کا جو ادارہ ہے، کمیونسٹ پارٹی مطلب CC مطلب ہے، انہوں نے ان کو بلایا. ان کی جو تعداد تھی وہ آدھی کر دی، اور پھر سارے کے سارے اختیارات، پہلی مرتبہ سارے اختیارات جو تھے وہ پریزیڈنٹ کو دے دیے گئے، تاکہ کیونکہ ان کا بہت تجربہ بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہیں،
اور چین کی پالیسی کو زیادہ سمجھتے بھی ہیں، تاکہ اس معاملے کو یعنی سنجیدگی سے لیا انہوں نے، مطلب اور دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ کووڈ-19 یا حکومتوں کو بدلنے سے یہ جو پروجیکٹ جو ہم نے چلائے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ چلتے رہیں گے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے افراد کے نہیں، یہ ملکوں کے پروجیکٹ ہیں. کیا بات ہے. اور تیسری بات انہوں نے جو ثابت کی اپنے کریکٹر کے ساتھ، اپنے تجربے کے ساتھ اور اپنے لین دین کے ساتھ، انہوں نے اپنی چائنیز کمپنیاں جو کہ باہر کے ملکوں سے کام کرتی ہیں ان کی ریاستی ضمانت دی، اسٹیٹ گارنٹی دی. اب آپ دیکھیے وہ اپنی کمپنیوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے. علی بابا ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے پیچھے وہ کھڑے ہو گئے، ہوائے کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ چائنیز کمپنی کے بارے میں کوئی بھی مال کے بارے میں کوئی شکایت ہو، آپ جو کانٹریکٹ شکایت ہو، تو فوری طور پہ آپ اپنے جہاں جس ملک کے اندر آپ کو سامان شکایت ہے، شکایت کنندہ جو ہے اپنے ملک کے چائنی جو کمرشل اٹیچی ہے اس کو اطلاع دے، وہ فوراً اس پہ ایکشن لیتے ہیں. وہ فوراً اس پہ ایکشن لے کے اور فوری طور پہ یا تو اس کی ان کی جو شکایت ہے وہ دور کرتے ہیں یا اس کی رقم فوراً واپس کروائی جاتی ہے. یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس نے دنیا کا اور جو آجر اور جو اجیر کا جو ہے رشتہ بڑا مضبوط کر دیا ہے. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ چائنا تو ایک خطرہ ہے بدستور، لیکن اب رشیا کو جو ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے. رشیا کو ٹیکل کرنے کی طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کو ٹیکل کیا جائے. آپ کو بہانہ ہونا چاہیے. جیسے ہمارے آپ کو پتا کہ بڑی مشہور مثال ہے کہ جب کسی نے خاتون سے لڑائی لڑنی تھی، شوہر نے اسے کہا کہ تم آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو؟ اب یہ آٹا گوندتے ہوئے ہلنے کا جو الزام ہے وہ تو لگے گا پاکستان کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو محترم ادارے ہیں ہمارے اور دوسرے جو لوگ ہیں جو مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، جب مجھ سے وہ مشورہ پوچھتے ہیں تو ان کی جو میری آپس میں جو ہماری بات چیت ہوتی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی پاکستان کے کچھ لوگوں نے بھی اپنے سابقہ ادوار میں جو ان کے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں اس کو کچھ سیکھا ہے. ابھی اور کچھ سیکھنے کا کام بہت باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کا سوال میں پھر آتا ہوں کہ یہ روس کو یوکرائن کے مسئلے میں پکڑیں گے اور وہ کہیں گے مشرقی یوکرائن کے اندر جو تم نے کی ہے، ایگریشن کی ہے، اس پس لو. ایک تو وہ لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ یہ یوکرائن کے اندر جو ہے ارمینیا کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی یہ اٹھائیں گے. پھر اب آذربائیجان کا جو مسئلہ آپ یہ دیکھیے، آذربائیجان جو بالکل مختلف ہے اور اس وقت اس سارے خطے کے اندر سب سے بڑی جو اگر تیل کی جس میں تیل کے خزانے ذخائر پڑے ہوئے ہیں وہ آذربائیجان ہے. ہم اس کو یہیں پہ تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں، ہم واپس آتے ہیں اور سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اور ابھی پچھلے دنوں ہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو صورتحال رہی تھی، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ٹرکی کے انڈر پریشر میں پاکستان بھی سپورٹ کر رہا ہے آذربائیجان کو. اور مگر بات چیت اس طرح ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جناب سمیع اللہ ملک صاحب اس کو مکمل طور پر انالائز کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی صاحب خوش آمدید ایک دفعہ پھر سے. اور میرے ساتھ ہیں انگلینڈ سے جناب سمیع اللہ ملک صاحب، آپ کی ویب سائٹ دا بیٹر ٹروتھ کے نام سے. جی آپ ذکر کر رہے تھے کہ خطے میں پاکستان کی پوزیشن اس وقت، رشیا کی جو صورتحال چل رہی ہے، جن چیزوں سے امریکہ خائف ہے اور پاکستان پہ جو پریشرز آئیں گے. پلیز کیری آن. جی بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے جیسے میں نے عرض کیا کہ آذربائیجان کا مسئلہ چھڑا پچھلے دنوں میں. اب سب چیزیں سامنے آ گئی. وہ ڈانڈے کہاں سے ملے، آرمینیا کو کس نے اشتعال دلایا، آرمینیا کیوں آگے آیا، پھر آپ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آرمینیا کے معاملے میں کیوں انہوں نے خاموشی ساتھ لی. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ساری عمر ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا ہے. ہم کنسلٹنٹ کیا کرتے ہیں، ہم ملکوں میں جب بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو انہیں اگلے 50 سال کے بارے میں کم از کم بتاتے ہیں کہ اگلے 50 سال میں آپ کے ملک میں جو ہے آپ کی جو سڑکوں کا حال، پلوں کی ضرورت کیوں ہے، آپ کے ان کو اس قدر یعنی اس 50 سال بعد کی صورت ڈرایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کل کی بجائے آج ہی یہ پروجیکٹ شروع کریں، اور حالانکہ وہ ہوتی حقیقت ہے. اسی طرح جو ممالک ہیں ان کے ہاں بھی ایسے جو تھنک ٹینک بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے چلنا ہے. اور آپ ابھی دیکھیے کہ افغانستان عراق کے اوپر جو امریکہ کو جو وار ہوئی، جو افغانستان کے اوپر جو معاملہ ہوا، یہ آل آف سڈن نہیں ہو گیا. یہ 9/11 بھی آل آف سڈن نہیں ہو گیا. اب آپ گوگل کر کے دیکھ لیں 9/11 کے بارے میں، آپ کو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک انسان ہم بہت شارٹ سائٹڈ بھی ہو جاتے ہیں، بہت جلد بھول بھی جاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. اب چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں اور خود امریکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ چیزیں سامنے لا رہے ہیں
کہ 9/11 کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور یہ 9/11 کیوں کیا گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 9/11 جو ہے پھر اس وقت جو وقت کا تعین ہے وہ کیوں کیا گیا, کیسے کیا گیا. آپ کو میں اشارتاً بات بتا کے پھر میں اسی موضوع کو سب سے جوڑوں گا. آپ کو یاد ہے کہ جب افغانستان کے اندر رشیا کو, سوویت یونین کو شکست ہو گئی اور روس بن گیا, تو امریکہ نے فوراً اپنا بستر سنبھالا اور واپس بھاگ گیا, نکل گیا اور اس نے اپنا کام لیا. اور اس نے, حالانکہ اس کے جو وعدے تو یہ تھے کہ وہ افغانستان جو جنگی جو تباہی ہوگی اس کو بھی ٹھیک کرے گا, پاکستان کے جو جنگی نقصان ہوا اس کو ٹھیک کرے گا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو افغان جنگ کے دوران 68,000 جانوں کی قربانی دینی پڑی. اب افغانستان کے سلسلے میں $116 بلین کا نقصان اٹھا چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو 25 لاکھ افغانوں کو جو اپنے ہاں پناہ دی, مطلب یہ الگ بات ہے, دنیا کا کوئی ملک ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جتنی بڑی مہاجروں کی جو کھیپ ہے وہ ہم نے سنبھالی, اور آج بھی افغان ہمارے پاس موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ افغان جو آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کے جو ملکی وسائل ہوتے ہیں وہ شیئر ہوتے ہیں. اب میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, اگر ایک گھر میں جو 4 آدمی کھانے والے ہیں, اگر اسی گھر میں اچانک 10 آدمی آ جائیں تو لازمی بات ہے کہ اس گھر کے جو وسائل ہیں وہ 10 پہ تقسیم ہوں گے, اور جب 10 پہ وسائل تقسیم ہوں گے تو پھر وہ آسائش بھی باقی نہیں رہ سکتی, ترقی کا وہ ماحول بھی قائم نہیں رکھا جا سکتا. ایک یہ بھی چیز سامنے رکھی جائے, اور یہ بھی ہمیں انٹینشنلی ارادتاً یہ کیا گیا ہمارے ساتھ تاکہ پاکستان کی جو جغرافیائی پوزیشن تھی, تاکہ پاکستان اپنے اس جغرافیائی پوزیشن سے اتنا فائدہ نہ اٹھا سکے جو اس وقت ہم سی پیک کی صورت میں اٹھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اب جب آذربائیجان کی جنگ ہوئی تو آذربائیجان میں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, سب سے بڑی جنگ تو تھی, اسی لیے امریکہ یہ چاہتا تھا. ڈک چینی جو نائب صدر تھا بش کا, وہ تو ہے تیل کے کاروبار کا, بش کا اپنا خاندان تیل کا کام کرتا ہے, پیٹرول کا کام کرتا ہے. ٹیکساس کے اندر ان کا بہت بڑا وہ ان کی منوپلی ہے تیل کے اندر, اور 13 امریکن کمپنیاں ہیں جو کہ بڑی بڑی کمپنی ہیں جو کہ تیل میں انٹرسٹڈ تھی. ان کا خیال یہی تھا کہ ہم آذربائیجان سے تیل کی پائپ لائن لے کے تھرو افغانستان کے ہم لے کے نکلیں گے, اور تھرو پاکستان کے ہم اسی گوادر ایئرپورٹ سے یا کراچی ایئرپورٹ سے ہم جو ہے اس کا یہ سارا تیل جو ہے ہم اس سے پی جائیں گے, جس طرح ہم نے عراق کا تیل جو ہے جنگ کے دوران پیا ہے, اس طرح آذربائیجان کا سارا تیل لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو ہے $3,500 بلین کی معدنیات پہاڑوں میں چھپی ہوئی, اور یہ خود امریکن جیولوجسٹ کی رپورٹس ہے. انہوں نے جب تورا بورا پہ بمباری کی, تورا بورا کی بمباری کے بعد جو اندر تصویریں لیں تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو پہاڑ معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں افغانستان کے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ مالدار خطہ ہے. اور پاکستان کے بارے میں بھی انہیں پتا چل گیا, یہ بھی پتا چل گیا کہ اگر یہ جو گوادر کی سی پورٹ اگر یہ چل جاتی ہے اور چائنا کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان تو نہ مقروض رہے گا, باقی پاکستان تو قرضے دے گا. اب آپ دور نہ جائیں, ہم سن 52 تک تو جرمنی کو قرضہ دیتے رہے ہیں پاکستان. پاکستان کے میوزیم میں اور جرمنی کی تاریخ کھول کے دیکھیں, سن 52 تک ہم جرمنی کو قرضہ دیا کرتے تھے. حالانکہ یہ نوزائیدہ ریاست تھی پاکستان. 47 کے اندر جب پاکستان بنا تھا تو جو اس کے حصے سے ملنے سے جو طے تھے وعدے کے مطابق وہ تو دیے نہیں گئے, سارے حصے سے انڈیا نے رکھ لے اپنے پاس, وہ نہیں رکھے گئے. آپ یہ دیکھیں ہمارے پاکستان ہماری اس معجزاتی ریاست کے اندر لوگوں نے جو ان کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس اپنے کاغذوں کو لگانے کے لیے پن موجود نہیں تھی, اور ببول کانٹے جو ہیں وہ اتار کے ان کو پنیں بنا کے استعمال کیا گیا تھا. بالکل صحیح. اس زمانے میں جو پاکستان کا جو جذبہ تھا, آپ یہ دیکھیں کہ ٹرین کے اندر میں ایک انگریز کا ایک ناول پڑھ رہا تھا, مطلب بیٹر ٹو دیٹ اس کا عنوان ہے. اس نے لکھا, اس نے کہا کہ میں خود ٹرین میں موجود تھا جب پاکستان بنا, تو ایک بزرگ آدمی اس میں ٹرین میں بیٹھے تھے, جب ٹی ٹی آیا ٹکٹ لینے کے لیے, اس نے بزرگ کے پاس ٹکٹ نہیں تھا. ان کا بابا جی آپ نے ٹکٹ نہیں لیا. ان کا بیٹا میں مہاجر ہوں, اجڑ بجڑ کے آیا ہوں, میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے. تو بابا جی آپ کی بات درست ہے, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ نوزائیدہ ملک ہے, اگر ہم نے یہ کام کیا تو یہ ملک پھر کیسے چلے گا. اس نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اس نے پھر اپنی جیب سے, اس نے کہا اس نے اپنی جیب سے اس زمانے میں 12 آنے نکالے جو ٹکٹ اس کا بنتا تھا, وہ ٹکٹ 12 نکال کے اس نے بابا جی اس کے ہاتھ میں دیے. اس کا بابا جی اب آپ یہ پیسے لے لیں, یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے, تحفہ ہے, یہ آپ مجھے دیں ٹکٹ کے بارے میں. اس نے ٹکٹ کے پیسے دیے اور بابا کو ٹکٹ کاٹ کے دی. تو وہ جو شخص آتھر ہے بروس میتھیو, وہ کہتا ہے کہ میں اسی وقت سمجھ گیا
کہ یہ ملک جو ہے یہ واقعی معجزاتی ریاست ہے، اس کو کوئی طاقت بھی اسے توڑ نہیں سکتی یا اسے ختم نہیں کر سکتی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو برطانیہ کے آج سب چیزیں آن رائٹنگ میں پڑی ہیں، جو ڈومینین انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہلکی ڈومینین بنی ہے، یہ تو ٹوٹ جائے گی. اور یہی برطانیہ تھا، اس نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہ 49 سے زیادہ آگے تک نہیں چل سکے گی، یہ خود ہی بھارت کی جھولی میں گر جائے گی اور پھر وہ اتنے اس کے مسائل خراب ہو جائیں گے، وہ برطانیہ کو پھر دوبارہ بلائیں گے مدد کے لیے، ہمارا جو سورج ہے پھر سے دوبارہ وہاں پہ نکلنا شروع ہو جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان کی مبارک رات کو جو یہ معجزاتی ریاست دی، اس کا عالم یہ ہے کہ آج اس کی میزائل کی طاقت سے دنیا کانپتی، باوجود کہ ہم مقروض ہیں، باوجود کہ ہمارے ہاں بہت سی معاشی خرابی میں موجود ہیں، باوجود اس کے ہمارے اندر اور بھی بہت سی اصلاح ہونی ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان جو ہے اب پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. وہ پاکستان جس کو دھمکیاں دی جاتی تھیں، آج الحمدللہ پاکستان کو ایک سائنسدان جس کا نام عبدالقدیر ہے، اس نے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے وہ طاقت مہیا فرما دی ہے کہ آج 100 مودی ہوں، 100 امریکہ ہو، 100 برطانیہ ہو، اس کی طرف کو آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو یہ بات. اب یہ جو قوت جس کا میں نے ذکر کیا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی جس نصرت کا میں نے ذکر کیا ہے الحمدللہ، ایک اور کام کرنے والا ہے. میں جو آپ کے اس چینل کے توسط سے آپ کے سننے والوں کو بھی اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ آپ جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، 1 دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، 3 دفعہ کرتے ہیں، تو جب آپ وعدہ پورا نہیں کرتے تو آپ کو پھر جھوٹا کہا جاتا ہے کہ آپ وعدہ پورا نہیں کرتے. اب آپ یہ دیکھیے، جب ہم نے پاکستان بنایا تھا تو ہم نے اپنے رب ذوالجلال سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آج 74 سال ہو گئے، ہمیں 73 سال ہو گئے اوفو بالعہد کی مخالفت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے. آپ دیکھیے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے ہندوستان نے. باتیں تو بہت سی کرنے والی ہیں، لیکن موضوع سے پھر ہم ہٹ جائیں گے، لیکن درد دل کہیں نہ کہیں تو بیان کرنا ہوتا ہے. مجھے اگر اجازت دے تو میں غالب کا ایک کتاب بھی سنا دوں کیونکہ زبان پہ آ گیا ہے. اسی کو سنائیے، کیونکہ آج وہی بات ہے کہ پروگرام کے میرے پاس بھی بلکہ قتیل شفائی کی ایک بہت خوبصورت پوئم ہے، اسی سے میں پروگرام کا اختتام کروں گی. آپ کی پوری بات چیت میں پچھلے 4 دن کی جو خبریں میں دیکھ رہی ہوں اس کے حوالے سے میرا خیال، آپ نے کہا نا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا خون تلاش کروں، سب نے دستانے پہنے ہوئے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں پاکستان کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے آرمی کو خام خواہ بیچ میں گھسیٹا جاتا ہے. آپ ہی باہر بیٹھ کے آرمی کو پکارتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ پولیٹیشنز کے ہاتھوں پہ ہی مجھے تو اپنا خون تلاش کرنا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں. میں نے تو انہی کے ہاتھوں پہ اپنا خون تلاش کرنا ہے. آپ اپنا قطعہ پیش کیجئے گا، پھر میں بھی ایک غزل کے ساتھ پروگرام ختم کروں گی. آپ نے میرے شعر کی تشریح صحیح فرما دی، میں آپ کی تائید کرتا ہوں. میں نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. جی سر. دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ باخدا میں پورے شرح صدر سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج آپ کی افواج پاکستان وہاں پاکستان میں موجود ہیں، یہ بڑا غنیمت ہے ہمارے لیے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، سجدے میں جا کے ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں. کا نوجوان بیٹا اٹھتا ہے، اورنگزیب 18 سال کا بچہ لیفٹیننٹ شہادت قبول کر کے واپس اپنے ماں کے پاس آتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی مائیں دی ہیں کہ جس کے 3 بچے شہید ہو گئے، اور وہ اپنے پروگرام میں آگے کہتی ہے کہ میرا چوتھا بیٹا بھی جوان ہے، اس کو بھی لے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جذبہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ ایسی خاتون بھی آتی ہے کہ جو کہتی ہے کہ میری شادی کو ابھی 2 دن ہوئے تھے کہ میرا شوہر جنگ میں گئے، وہاں پہ شہید ہو گئے، اور میں اب ساری عمر جو ہے اپنے شوہر کے نام سے پکارنا زیادہ پسند کرتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ صفات پیدا کر رکھی ہیں لوگوں کے اندر. کثر ہے تو صرف یہی تھوڑی سی. میں پھر آپ سے وہ غالب کا کہہ دوں کہ اس غالب نے یہ کہا ہے کہ پتہ نہیں میرے آج ہی کے موقع اس نے کہا جو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں آج ذکر کروں کہ بیاں کیا کیجئے بیداد کاوش ہائے مشگاں کا، ہر قطرہ خون دانا ہے تسبیح مرجاں کا. کیا بات ہے، کیا بات. دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر زخم دل ایک تخم ہے سروے چراغاں کا. کیا بات. گزارش یہ ہے کہ میں آج آپ کے توسط سے اپنی ساری قوم کو، سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کرو. بہت شکریہ آپ کیسے ممکن ہے کہ ملک آپ کے بینکوں کے اندر سودی نظامی چل رہا ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ سود میرے خلاف کھلی
پوری جنگ ہے میرے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں مدینہ دہشت بنائیں گے. بھئی ہماری شہادتیں جو ہو رہی ہیں، میں نے جو قرآن کی جو آیت پڑھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ کہا ہم تو آپ کو ضرور آزمائیں گے. کیا بات. آپ کو جانوں کا خوف دے کے، مال کا خوف دے کے، پھل آپ کی فصلیں تیار ہوں گی، طوفان آ گیا اس نے تباہ کر دے، یہ ساری چیزوں میں ہم آپ کو ہم نے آپ کو ضرور آزمانا ہے. یہ نہیں کہا کہ شاید ہم نہیں، ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو آپ کو ضرور آزمائیں گے. اور اگر تم ان تمام چیزوں میں ثابت قدم رہے تو پھر خوشخبری ہے تمہارے لیے. ہاں اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف جائیں، اللہ کی طرف چلے جائیں اور اس مصیبت اللہ کی طرف لوٹا دو. تو اللہ یا اللہ ہم آپ جانتے ہیں. پھر اللہ تو قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو اس کی بساط سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں. بالکل صحیح. یہ یقین تو پیدا ہونا چاہیے نا، پھر ہم مدینے کی ریاست کی طرف قدم اٹھائیں گے نا. بہت شکریہ سر آپ کا. میں پروگرام کو کیونکہ آج ہم نے یہیں پہ ریپ اپ کرنا ہے، ایک پوم بھی میرے پاس ہے، اور میں اگر پاکستان کے حوالے سے بات کرتی ہوں، پاکستان بہت پیارا ملک ہے، مگر ہمارے لوگ بھی بہت سادہ ہیں، ہم آسانی سے بہک ضرور جاتے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگوں کو کی ڈیوٹی ہے وہ کہ انہوں نے غلط بات کا پرچار کرنا ہے اور سادہ لوگوں نے ان باتوں کو ایکسیپٹ کر لینا ہے. قتیل شفائی نے ایک بڑا پیارا کتاب لکھا تھا، جو میں پوم انہوں نے لکھی تھی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں بلکہ کل رات کو پڑھ رہی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، حضرت ہود آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جتنی تنگیاں تکلیفیں دی گئی تھیں، ایک چیز کا قرآن پاک میں بھی بار بار ذکر ہے کہ یہ لوگ جو تمہاری بات نہیں سنتے، شفقت سے تسلی سے ان کو اپنی بات سمجھاؤ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. مگر بعض اوقات لوگ قرآن پاک کو بھی استعمال کرتے ہوئے اور طرف لے کے چلتے ہیں، یعنی ہمارے سادہ ذہنوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال قتیل شفائی کے ایک پوئم کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب کا. اور یہ رسپانسبلٹی ہے میری اور آپ کی ٹو فائنڈ اپنی پرسنل ججمنٹ کو، اپنی پرسنل فیورز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے. تو قتیل شفائی نے لکھا تھا کہ وعدہ حور پہ بہلائے ہوئے لوگ ہیں ہم، خاک بولیں گے کہ دفنائے ہوئے لوگ ہیں ہم. یوں ہر ایک ظلم پہ دم سادھے کھڑے ہیں، یوں ہر ایک ظلم پہ دم سادھے کھڑے ہیں، جیسے دیوار میں چنوائے ہوئے لوگ ہیں ہم. اس کی ہر بات پہ لبیک بھلا کیوں نہ کہیں، یہ بات غور سے سننے کی ہے. اس کی ہر بات پہ لبیک بھلا کیوں نہ کہیں، زر کی جھنکار پہ بلوائے ہوئے لوگ ہیں ہم. جس کا جی چاہے وہ انگلی پہ نچا لیتا ہے، جیسے بازار سے منگوائے ہوئے لوگ ہیں ہم. ہنسی آئے بھی تو ہنستے ہوئے ڈر لگتا ہے، زندگی یوں تیرے زخمائے ہوئے لوگ ہیں ہم. آسماں اپنا زمیں اپنی، نہ سانس اپنی، تو پھر جانے کس بات پہ اترائے ہوئے لوگ ہیں ہم. جس طرح چاہے بنا لے ہمیں وقت قتیل، درد کی آنچ پہ پگھلائے ہوئے لوگ ہیں ہم. یہ اس کا ایک جو شعر ہے نا، آپ اس کو دیکھیے گا کہ اس کی ہر بات پہ لبیک بھلا کیوں نہ کہیں، زر کی جھنکار پہ بلوائے ہوئے لوگ ہیں ہم. انالائز کریں، بڑے ٹھنڈے دل سے انالائز کریں کہ what is right and what is wrong. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. سمیع اللہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ for being with us. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جذبہ اس قوم میں ضرور ہے اور یہ جذبہ اسی طرح رہے گا. ابھی دیجیے اجازت، اگلی ملاقات تک انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم.